الحمدللہ حمدن کثیرا۔ سامعین محترم، آپ اس بات سے حیران ہوں گے، آج کل ہمارے شہروں میں جلسوں کے اشتہارات آپ کو دیواروں کے اوپر نظر آتے ہیں۔ کوئی کانفرنس کروا رہا ہے تو کانفرنس کے اشتہارات آپ کو دیواروں پہ نظر آئیں گے۔ وہیں پہ آپ کو ایسے بھی اشتہارات نظر آئیں گے جن کا عنوان ہی ایک عجیب ہوگا۔ ان کا عنوان یہ ہوگا غیبانہ نماز جنازہ۔ اور یہ غیبانہ نماز جنازہ کا لفظ آج کل ہمارے شہروں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں ہر آدمی کی زبان پر یہ لفظ ہے۔ حالانکہ قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ڈھونڈنے سے بھی یہ لفظ نہیں ملتا کہ نماز جنازہ کے ساتھ لفظ غائبانہ ہو۔ حتیٰ کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے زاد المعاد میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں سے بہت سے ایسے مسلمان جو مدینہ المنورہ کے باہر فوت ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کا بھی غیبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو قرآن و سنت میں غیبانہ کا لفظ یہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے۔ بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو مسلمہ کذاب سے لڑتے ہوئے اور ان جیسے اور مرتدوں سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی ایک صحابی کا بھی غیبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد امام العادلین خلیفہ برحق سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، اور فتوحات ہی فتوحات، اور آپ کے دور میں جتنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی ایک صحابی کا بھی غیبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھایا۔ اور مدینے کے باہر جو صحابہ شہید فوت ہوئے ان میں سے بھی کسی ایک کا بھی غیبانہ نماز جنازہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں پڑھایا۔ نمبر 3، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، اور یہ اسلامی خلافت کی سرحدیں اس وقت آفاق سے باتیں کر رہی ہیں، دور دور تک اسلام پھیل چکا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کتنے صحابہ اکرام شہید ہوئے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی ایک صحابی کا بھی غیبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھایا۔ حتیٰ کہ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بے دردی سے شہید کر دیے گئے، لیکن آپ کی بھی کسی ایک ملک کے اندر، مدینہ، مکہ، بصرہ، کوفہ، کسی ایک جگہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے۔ آپ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں کسی ایک صحابی کا بھی، کسی ایک مسلمان کا بھی غیبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھایا۔ اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو آپ کی بھی شہادت کے بعد کسی ایک صحابی نے کسی ایک شہر میں، کسی ایک محلے میں، کسی ایک ملک میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غیبانہ نماز جنازہ نہ تو حضور کے دور میں، نہ ابو بکر کے دور میں، اور نہ ہی سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں، اور نہ ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی غیبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ میں نے کہا آپ بتلائیے۔ نجاشی کہتا نماز جنازہ حضور نے پڑھائی، خلفائے راشدین نے نہیں پڑھی، تو ہم کیا کریں؟ ہم تو حضور کا، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، ہم نے حضور کی بات ماننی ہے۔ میں نے کہا جناب کیا آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے جس طرح رافضیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے متعلق جیسے رافضی عقیدہ رکھتے ہیں، آپ کا بھی کیا وہی عقیدہ ہے؟
کہ خلفائے راشدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹانے والے تھے، معاذاللہ حضور کی سنتوں سے محبت کرنے والے نہیں تھے۔ میں نے کہا کہیں ایسی بات تو نہیں ہے؟ میں نے کہا پہلے تو ہم نے یہ سنا تھا آپ ائمہ اربعہ کی بات نہیں مانتے ہیں، اس لیے آپ چھوٹے رافضی ہیں۔ اب تو پتا چلا کہ آپ نے ترقی کر کے خلفائے راشدین کی بات کا بھی انکار کر کے اب تو ماشاءاللہ آپ بڑے رافضی بن گئے ہیں، لہٰذا ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن آپ کی گفتگو سے ایسے پتا چل رہا ہے کہ آپ ان سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں صحابہ اکرام نے اسی اسلام کو، اسی دین کو مضبوط کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑنا۔ تو آپ نے خلفائے راشدین کی بات کا انکار کر کے حقیقت میں قرآن کا بھی انکار کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا بھی انکار کیا ہے۔ کہنے لگا، میں نے کہا دیکھیے حضرت کا وصال کب ہوا؟ نجاشی بادشاہ کا وصال رجب 9 رجب بروز جمعرات کو ہوا، اور اس کی روایت کو نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 59 ہجری میں انتقال ہوا۔ 9 ہجری میں حبشہ کے نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو رہا ہے۔ 9 ہجری سے لے کر 59 ہجری تک، یہ 50 سال اس کے بعد، اس واقعے کے بعد حضرت ابو ہریرہ زندہ رہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 50 سالوں میں کسی ایک کا بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھا ہو تو لائیے حدیث، ہم دیکھنے کے لیے تیار ہیں، ماننے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا وہ جو نجاشی کا نماز جنازہ تھا وہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسند احمد کے اندر موجود ہے، ہم یوں محسوس کر رہے تھے کہ جیسے نجاشی کا جنازہ حضور کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح ابن حبان میں یہ الفاظ ہیں، صحابہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جنازہ حضور کے سامنے تھا۔ صحابہ نے جو نجاشی کا جنازہ پڑھا ہے وہ جنازہ غیبانہ سمجھ کر ہی نہیں پڑھا، انہوں نے اس کو حاضر سمجھ کر پڑھا ہے، لہٰذا اب اس کو غیبانہ کہنا یہ بات درست نہیں ہے۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نجاشی حبشہ میں ہو اور حضور یہاں جنازہ پڑھے اور صحابہ کہیں ہمیں نظر آ رہا تھا، حضور کے لیے حاضر کیا گیا۔ میں نے کہا یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے کشف کے ذریعے، یہ سارا معاملہ صحابہ نے کشف کے ذریعے دیکھا اور اللہ تعالی نے یہ حضور کے سامنے جنازہ کر دیا۔ وہ کس طرح جنازہ کیا؟ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے یوں کیا، مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں اور موتا کے اندر جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اور حضور فرما رہے ہیں جھنڈا ابھی حضرت زید کے ہاتھ میں ہے، حضرت زید شہید ہوئے، پھر یہ جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے لیا، وہ شہید ہوئے، پھر یہ جھنڈا کس نے؟ حضرت جعفر تیار نے لیا، وہ شہید ہوئے، پھر یہ جھنڈا جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، اور حضور یہ مدینے میں بیٹھ رہے ہیں، موتا کی جنگ ہو رہی ہے، موتا میں ہو رہی ہے، اور وہاں سے حضور بتا رہے ہیں، اور یہ دکھانے والا میرا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ نے درمیان میں سارے پردے ہٹا دیے۔ اور اسی طرح حضور مکہ المکرمہ میں ہیں، مشرکین نے سوال کیا بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان سے سارے پردے ہٹا کر بیت المقدس سامنے کر دیا۔ میرا نبی بتا رہا ہے، وہ سوال کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو دنیا کی بات ہے، اللہ کے نبی مکہ المکرمہ میں تشریف فرما ہیں، اللہ کے نبی مکہ اور مدینہ میں تشریف فرما ہیں، اور اللہ جنت اور جہنم کا مشاہدہ مکہ اور مدینہ میں کروا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں سارے پردے ہٹا دیے اور نجاشی کا جنازہ حضور کے سامنے کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نجاشی کا وہ جنازہ غیبانہ نہیں تھا بلکہ حاضر تھا۔ مجھے کہنے لگا حضرت معاویہ بن معاویہ مزنی کا حضور نے جنازہ پڑھایا اور حضور نے جنازہ ان کا غیبانہ پڑھایا۔ میں نے کہا یہ بات بھی آپ کی غلط ہے، اس کی وجہ یہ حضرت معاویہ بن معاویہ المزنی یہ 9 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے اور مدینہ منورہ میں ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک میں تشریف فرما ہے، اور اس روایت کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
حضرت انس کا وصال 93 ہجری میں ہو رہا ہے، اور اس واقعے کے بعد 84 سال تک حضرت انس زندہ رہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان 84 سالوں میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے لوگوں کا نماز جنازہ غائبانہ پڑھایا؟ آپ نہیں بتا سکیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے وہ حضرت معاویہ کا جو جنازہ تھا وہ بھی غائبانہ نہیں تھا، وہ بھی حاضر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا جاتا، پردے ہٹا دیے جاتے تھے، اس لیے وہ بھی غائبانہ نہیں ہے، وہ بھی حاضر تھا۔ لہٰذا غائبانہ نماز جنازہ اس کا تصور نہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے، اور اس کی بات نہ ہمیں حدیث سے ملتی ہے، نہ ہی خلفائے اربعہ سے یہ بات ملتی ہے، اور نہ ہی تبع تابعین سے ملتی ہے، نہ ہی ائمہ مجتہدین سے ملتی ہے۔ مجھے کہنے لگا امام شافعی رحمت اللہ غائبانہ نماز جنازہ، شہید کے غائبانہ نماز جنازہ کے قائل ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، امام شافعی رحمت اللہ تو شہید کا نماز جنازہ کے سرے سے قائل ہی نہیں ہے، اور آپ نے ان کے اوپر کیسی تہمت لگا دی۔ اور پھر یہ اگلی بات بھی یاد رکھنے کی میرے دوستوں بزرگوں، آپ نے باتیں یہ بتائی ہے کہ حضور نے شہید کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا ہے، اور آپ نے یہ کہا ہے کہ شہید کا حضور نے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور آپ جتنوں کے یہاں غائبانہ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، کیا یہ شہید ہیں یا اپنی موت سے فوت ہونے والے ہیں؟ نجاشی کا جو حضور نے غائبانہ جنازہ پڑھایا، ان کا کسی نے وہاں جنازہ پڑھا نہیں تھا، اس لیے حضور نے جنازہ پڑھایا۔ وہ دارالکفر میں رہتے تھے، اس لیے وہاں کسی نے جنازہ پڑھا نہیں، حضور نے جنازہ پڑھایا۔ اور آپ جن کے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، کیا ان کا کوئی بھی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے؟ کیا یہ سارے دارالکفر میں فوت ہو رہے ہیں؟ اس لیے عقل کے ناخن لو، قرآن و سنت کا نام لے کر، قرآن و حدیث کا نام لے کر لوگوں کے ایمان برباد نہ کرو۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، جنازہ وہی ہے جس کی میت حاضر ہو، غائبانہ جنازے کا تصور ہی نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔